بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، آج آپ کو محبت کا ایسا آسان عمل بتاؤں گا جس کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 7 مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کا، شوہر کا، بیوی کا، منگیتر کا، جس کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کر لیں اور صرف 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ ادھر آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا، ادھر وہ شخص آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا۔ کیسا تڑپے گا؟ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو پانا چاہتا ہے اور اس چیز کو پانے کی خواہش میں تڑپتا ہے، بلکتا ہے، انشاءاللہ آپ کے محبوب کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ میرے دوستو، آج کل میاں بیوی کے درمیان بے انتہا اختلافات ہیں۔ اختلافات کی وبا ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھر ٹوٹنے پر آ گئے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ خودکشیاں کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ تو اپنی زندگی کو عجیب سا روگ لگا لیتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، جن کی وجہ سے دوسرے لوگ دیکھ کر یا تو مذاق بناتے ہیں یا ہنستے ہیں، اور ان کے اپنے ان کے لیے روتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے، کسی کو پانے کے لیے محبوب ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، محبت کے حوالے سے آپ اگر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ایسا شخص جس پر کوئی عمل، کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، انشاءاللہ یہ عمل اس پر ضرور اثر کرے گا۔ ایسا پیارا عمل ہے کہ میں کہتا ہوں 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے شخص کو بھی آپ کی محبت میں تڑپا دے گا۔ ایسا انسان جو آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ نے بڑے جتن کیے، بڑے وظائف پڑھے، عملیات کیے، کروائے بھی، لوگوں کو پیسے بھی دیے، یہاں تک کہ آپ نے ایسے اعمال بھی کروائے جو کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص آپ کی طرف لوٹ کر نہیں آیا، آپ کی طرف ایک نظر اس نے نہیں دیکھا، تو انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل سے آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، محبت کو پانے کے لیے، محبوب کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنے کے لیے، کسی کو رابطہ کرنے پر، بات کرنے پر مجبور کرنے کے لیے آج کا وظیفہ بے انتہا مجرب ہے۔ بات وہی آ گئی، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اچھی نیت سے کوئی بھی عمل، وظیفہ پڑھتے ہیں، تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی نہیں اور یقین اللہ پر نہیں تو آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑا آسان عمل ہے، رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ وقت کی قید سے مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کر لی، ضروری نہیں کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوری بعد اس عمل کو کرنا ہے، بلکہ اگر آپ رات کو 11 بجے سوتے ہیں، 12 بجے، 1 بجے، جب بھی سوتے ہیں، اس سے پہلے اس کو پڑھ لینا ہے اور سو جانا ہے۔ آپ تو سو جائیں گے لیکن آپ کے محبوب کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے تو رات اچھی طرح وضو کر کے ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر کسی کی آوازیں نہ آئیں۔ وہاں پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یقین کریں، درود ابراہیم کی فضیلت و برکت کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن درود پاک کے بارے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اللہ سے بات منوانی ہو، اللہ سے دعا قبول کروانی ہو، تو دعا کے شروع پر اور آخر پر درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں درود ابراہیم ہی پڑھا کریں، کیونکہ یہ تمام درودوں کا سردار ہے اور فضائل و برکات کے حوالے سے یہ بہت عظمت والا ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے محبوب کا، شوہر ہے، منگیتر ہے، گھر میں کوئی ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کا تصور کرتے ہوئے آپ نے 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ، حب العصری فی حب الجمعین،
یہ 2 سے 3 الفاظ ہیں، ان کو آپ نے 7 مرتبہ عاجزی سے پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر پر بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ اس شخص کا نام پکارنا ہے، اور آپ نے تصور میں اس پہ پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ آپ 1 مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، پھر آپ خود بتائیں گے کہ اس نے کیسے کام کیا ہے۔ ایسا انسان جو آپ کا میسج تو دیکھ لیتا ہے لیکن آپ کو جواب نہیں دیتا، یا اس تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ آپ اس کے لیے بڑا تڑپ رہے ہیں یا تڑپ رہی ہیں، لیکن اس شخص کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ جیسی حالت آپ کی ہے اسی حالت میں مبتلا ہو جائے گا، اور روتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، خود معافی مانگے گا، اور آپ اپنی محبت کا اظہار و اقرار کرے گا۔ میرے دوستو، جو انسان کسی کا دل دکھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں، اسی لیے کوشش کیا کریں کہ آپ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ وہ شخص جو کسی کی محبت کا مذاق بناتا ہے، جو کسی کو محبت میں تڑپاتا ہے، جو نکاح کے وعدے کر کے مکر گیا ہے، ایسے شخص کو آپ اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں اس چھوٹے سے عمل سے۔ آپ اس عمل کو وقفے سے 3 میں 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی صبح کے وقت بھی کر لیا، دوپہر کو بھی کر لیا، اور رات سونے سے پہلے تو ضرور کرنا ہے، تب بھی کر لیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا شخص جو پتھر دل تھا، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ بڑا سنگ دل ہے، اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، کسی کا رونا اثر نہیں کرتا، کسی کے جذبات کی یہ قدر نہیں کرتا، انشاءاللہ ایسا شخص آپ کی محبت میں نرم نہ ہو تو کہیے گا۔ فائدہ دینے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے، ہمیں ہر حال میں صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کوئی شخص ہمیں نفع نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، کثرت سے درود ابراہیم پڑھیں اور استغفار پڑھیں۔ میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ باقی رہی اس عمل کی بات، اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا، اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل صلاۃ الشکرانہ کی نیت سے بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پانا چاہتے ہیں، یا وہ شادی شدہ بہنیں بھائی جو کہ ایک دوسرے کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے میرا مالک آسانیاں کرے۔ جن بہن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔